العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ معزز سامعین، جیسا کہ اتوار کے درس میں ہم طاغوت کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں، ہم نے پچھلے درس میں طاغوت کا لغوی معنی کیا ہے اور اصطلاحی معنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا سمجھا ہے وہ ذکر کیا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو ایک مرتبہ ہم اور ریپیٹ کرتے ہیں۔ وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ طاغوت وہ ہوتے ہیں جن کی طرف لوگ فیصلے لے کر جاتے ہیں۔ بالکل سیدھی بات، سیدھی بات۔ اور طاغوت کی یہ تشریح ہم جدید علماء سے نہیں بتا رہے ہیں، ہم دلائل میں پیش کر رہے ہیں ان لوگوں کے اقوال جن کا اسلام دنیا میں اپنا ایک نام ہے، جن کے علم کا دنیا لوہا مانتی ہے۔ اسی لیے اگر ہماری اس بات کو کراس کرنا ہے تو کم از کم ایسے ہی علماء یا صحابہ یا ائمہ کے اقوال کو وہ لائے اس بات کو کراس کرنے کے لیے۔ ہماری اس صدی کے علماء یا پچھلی صدی کے علماء کے قول و عمل کا اعتبار نہیں ہوگا، انہوں نے جو کیا وہ اپنی زندگی کے لیے کیا، لیکن ہمارے نزدیک جو حجت ہے قرآن، حدیث اور سلف صالحین کہ اقوال اس سلسلے میں کیا ہیں یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ تو اسی سلسلے میں ہم مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی طرف چلتے ہیں۔ اس کو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں سورہ نساء کے ضمن میں مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ قال مجاہد الطاغوت الشیطان فی صورت الانسان یتحاکمون الیہ وہو صاحب امرہم۔ بالکل صاف صاف، مطلب ایسا نہیں کہ کوئی لاگ لپیٹ انہوں نے کی ہو، جو ہے وہ آپ کے سامنے لا کر کے رکھ دیا۔ یہ تو عربی میں سنا کر کے میں ان کے بارے میں بتانے لگا کہ کیا بیان کیا انہوں نے، اب اس کا ترجمہ بھی تھوڑا سن لیں آپ کہ وہ کیا بیان کرتے ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صاحب عصر انسانوں کی شکل میں شیطان ہوتے ہیں، طاغوت جو ہیں یہ صاحب عصر انسانوں کی شکل میں شیطان ہوتے ہیں جن کی طرف لوگ فیصلے لے کر جاتے ہیں، اثر و رسوخ والے ہوتے ہیں، جن کی بہت چلتی ہے،
جن کا کچھ مقام و مرتبہ ہوتا ہے، جن کی لوگ کچھ مانتے ہیں، جن کی بات پر لوگ عمل کرتے ہیں، اب وہ ان کی طرف آدمی چلا جائے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو چھوڑ کر. جیسے کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دیہی علاقوں میں، گاؤں دیہات میں، کہ وہاں کا جو بااثر آدمی ہوتا ہے، وہاں کا جو سرمایہ دار آدمی ہوتا ہے، تو گاؤں دیہات والے اس کی بات کا کچھ زیادہ خیال رکھتے ہیں، اس کو عزت بھی دیتے ہیں کہ نہیں وہ فلانے صاحب نے بولا ہے، ان کا یہ حکم ہے تو ہم کو یہ کرنا پڑے گا، یا یہ گاؤں کے مکھیا ہیں، ان کا ایسا حکم ہے اس سلسلے میں تو ہمیں اس پر عمل کرنا پڑے گا. اب وہ مکھیا صاحب اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق بات رکھیں تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے کہ وہ بات جو رکھ رہے ہیں وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں. لیکن اگر وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں بات نہ رکھیں تو پھر غور طلب معاملہ ہے، پھر جانے والے بھی پسیں گے اور جس کے پاس لے کر جا رہے ہیں وہ بھی پسے گا. وہ کیوں پسے گا؟ کیونکہ غالباً امام مالک نے فرمایا کہ لا ادری نصف العلم، کہ آدمی کو یہ معلوم ہو کہ مجھے نہیں معلوم اس سلسلے میں قرآن کا کیا حکم ہے، اس سلسلے میں احادیث کا کیا حکم ہے، مجھے نہیں معلوم. اگر آدمی کو کم از کم اتنا معلوم ہے تو کم سے کم اس کو آدھا علم تو ہے، وہ یہ تو جانتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم. اب ایسے وقت پر آدمی اپنی چودراہٹ پر نہ آ جائے کہ میرے پاس آئے ہیں لوگ تو میں کسی طرح سے ان کا معاملہ نپٹا دوں، کسی طرح سے. حالانکہ ہے کیسے؟ تھمس اپ، انگوٹھا چھاپ. انگوٹھا چھاپ بولے تو ان پڑھ جاہل، جن کو دین اسلام کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، جبکہ معلوم ہونا چاہیے. مسلمان کو ایک مسلم ہونے کی حیثیت سے اللہ رب العالمین کا جو فرمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں وہ معلوم ہونا چاہیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے. لیکن آپ کو اگر نہیں معلوم اور لوگ آپ کے پاس میں آ رہے ہیں تو آپ کا فرض یہ بنتا ہے کہ فوراً کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو سامنے رکھ کر لوگوں کے مسئلے کو آپ حل کریں. اور ایسا نہیں کر رہے ہیں تو مجاہد رحمت اللہ علیہ جو فرماتے ہیں وہ یہ کہ طاغوت وہ ہیں ایسے صاحب اثر انسانوں کی شکل میں یہ شیطان ہوتے ہیں جن کی طرف لوگ فیصلے لے کر جاتے ہیں. اب اس کے بعد میں امام مالک رحمت اللہ علیہ، کیونکہ جب بات دین کی ہو تو پھر دین کے طریقے پر ہو، میرے طریقے پر اور تیرے طریقے پر نہ ہو، میرے مولانا اور تیرے مولانا کا حوالہ نہ ہو، سلف صالحین کا حوالہ ہو، ائمہ کرام کا حوالہ ہو کہ انہوں نے اس سلسلے میں کیا ذکر کیا ہے. امام مالک کہتے ہیں کہ الطاغوت ہوا کل ما یعبد من دون اللہ عز وجل. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو سورہ نساء کی تفسیر کے ضمن میں نقل کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں، امام مالک فرماتے ہیں کہ طاغوت وہ ہوتا ہے جس کی اللہ رب العالمین کے سوا عبادت کی جائے، اللہ رب العالمین کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہوتا ہے. اب عبادت کی جائے تو آدمی تو سیدھے سیدھے یہ بول دے گا کہ ہم ان کی عبادت تو کہاں کرتے ہیں، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے.
ہاں یہ ہے کہ وہ جیسا بولتے ہیں ہم مان لیتے ہیں، ایسا ہے نا کہ جیسا وہ بولتے ہیں ویسا آپ مان لیتے ہو؟ جی جی بالکل ایسا ہے، لیکن ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ تو پھر آئیے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کی طرف کہ وہ آئے اور جب یہ آیت ان کے سامنے پیش کی گئی کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ اپنے احبار کو، اپنے رہبان کو اپنا معبود بنا لیا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ان کو ہم نے اپنا معبود کہاں بنایا ہے، معبود تو ہم اللہ ہی کو مانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جس چیز کو وہ حلال کرتے ہیں تم اس کو حلال سمجھ لیتے ہو؟ کہا ہاں ایسا تو ہے۔ جس چیز کو وہ حرام قرار دیتے ہیں اس کو حرام سمجھ لیتے ہو؟ کہا ہاں ایسا تو ہے۔ کہا یہی تو ان کی عبادت کرنا ہوا، یہی تو ان کی عبادت کرنا ہوا۔ یہ اتنی اہم حدیث ہے، اتنی اہم حدیث ہے کہ اس کو اگر آپ حفظ کر لیں اور اپنے ذہن کے کسی ایک خالی گوشے میں اس کو جگہ دے دیں تو طاغوت کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کے لیے آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی۔ زیادہ کچھ آپ کو سمجھانا نہیں پڑے گا کہ طاغوت کیا ہوتا ہے اور کون سی چیز آج کے زمانے میں طاغوت ہے، سمجھانا نہیں پڑے گا، کیونکہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ کے سامنے حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ جو کچھ وہ حلال کرتے تھے، جو کچھ وہ حرام کرتے تھے تم ان کو مان لیتے تھے، حلال کرتے تھے تو مان لیتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہی تو ان کی عبادت کرنا ہوا۔ اب آگے آئیے دیکھتے ہیں کہ امام ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ والصواب من القول عندي في الطاغوت انه كل ذي طغيان على الله فعبد من دونه اما بقهر منه لمن عبده واما بطاعة ممن عبده له انسانا كان ذلك المعبود او شيطانا۔ ایک بار پھر کہ انسانن کانا ذالک المعبود او شیطانن او وسنن او سنمن او کائنا ما کانا من شیئن۔ یہ تفسیر قرطبی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 21 حوالے کے ساتھ۔ صرف حدیث کا حوالہ دینے سے بات نہیں بنے گی، ائمہ کرام کی بھی جو بات پیش کر رہا ہے اس کا بھی حوالہ دو۔ اور صرف حوالہ دے کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو آپ کہ حق پر عمل کون کرے گا؟ حدیث تو کوئی بھی پڑھ دے، حوالہ کوئی بھی دے دے، لیکن عمل اس پر کون کرے گا؟ اپنی زندگی کو ویسا گزارے گا کون؟ تو امام جریر طبری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں طاغوت کے بارے میں کہ طاغوت کے بارے میں میرے نزدیک درست قول یہ ہے، ان کے اور بھی اقوال ہوں گے لیکن جو درست قول ہے، جو راجح قول انہی کے نزدیک یہ ہے کہ اس سے مراد ہر وہ شخص ہے، اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو اللہ تعالی کے خلاف سرکشی کرے۔ اب سرکشی کا مطلب نافرمانی۔ اب آپ پلٹ آئیے وہیں پر جو ہم نے اس کی لغوی تعریف کی تھی، لغوی تعریف کی تھی کہ بندہ جب اپنی جائز حد کو توڑ دے، ایک حد اللہ رب العالمین نے بندے کی متعین کی ہے کہ تیرا مقام یہ ہے، تیرا مرتبہ یہ ہے، تجھے اس مقام تک رہنا، اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ بندہ اس مقام سے آگے بڑھ گیا، سرکش ہو گیا، وہ اسی کو طاغوت کہتے ہیں۔
یہ کہ طاغوت کے بارے میں میرے نزدیک درست قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے خلاف سرکشی کرے اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور ایسے وہ جو اللہ رب العالمین کے علاوہ پوجا جا رہا ہو، اللہ رب العالمین کے علاوہ جس کی عبادت کی جا رہی ہو، پھر آپ اپنے ذہن میں وہ دوہرا لیں عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اس کی پوجا یا اس کی عبادت یا تو اس کی زبردستی اور قہر کی وجہ سے کی جاتی ہو کہ نہیں تمہیں ماننا ہی پڑے گا، اور اگر تم نہیں مانو گے تو پھر تمہاری خبر لے لوں گا میں، تو اس کی پوجا یا اس کی عبادت اس کی زبردستی اور اس کے قہر کی وجہ سے کی جاتی ہو جو کہ اس کے پوجنے والوں کے دلوں میں چھائی ہوتی ہے۔ اب دیکھو آپ کہ ایسا ہے کہ نہیں کہ جو اس کی بات کو مان رہے ہیں، جو اس کی عبادت کر رہے ہیں، یعنی اس کے احکام کو مان رہے ہیں، اس کے قہر کی وجہ سے، اس کے زبردستی کی وجہ سے کہ تم کو ماننا ہی پڑے گا، اور نہ ماننے کے علاوہ تمہارے پاس کوئی چارہ دوسرا نہیں ہے، اور نہیں مانو گے تو پھر ہم تمہاری خبر لے لیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابن جریر طبری۔ آگے کیا کہتے ہیں کہ یا پوجنے والوں کی طرف سے اطاعت کے جذبے کے تحت اس کی پوجا کی جا رہی ہو، اس کی اطاعت کے لیے کہ بھائی جو کچھ اب یہاں سے فرمان آ گیا مہودے کا تو ہمیں اسے ماننا ہے۔ یہ معبود خواہ کوئی انسان ہو، شیطان ہو، بت ہو یا دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، جو بھی چیز ہو اس کا شمار کس میں ہوگا؟ طاغوت میں ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، غی سے رشد چھاٹ کر الگ کر دی گئی۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کی ایک بات یاد آ گئی یہاں پر کہ مجموعۃ التوحید سے وہ ذکر کرتے ہیں کہ رشد سے مراد دین محمد ہے، رشد سے مراد دین محمد ہے، اور غی سے مراد دین ابو جہل۔ تو گویا دین محمد کو دین ابو جہل سے چھانٹ کر پوری طرح سے الگ کر دیا گیا۔ اب وہ دین محمد ایک ہی ہوگا، اور یہ دین ابو جہل وقت کے حساب سے، حالات کے حساب سے بدلتا رہے گا۔ جیسے فرعون بدلتے رہے، نمرود بدلتے رہے، حامان اور شداد بدلتے رہے، ویسے یہ بھی بدلتے رہیں گے۔ کبھی ابو جہل ہوگا، کبھی کوئی ہوگا، کبھی کوئی ہوگا، اور کبھی کئی سارے طواغیت مل کر ایک جگہ اکٹھا ہوں گے جن کو آدمی اپنا رب مان رہا ہوگا جمہوریت کی شکل میں۔ تو دین محمد الگ کر دیا گیا، چھانٹ کر الگ کر دیا گیا یہ دین ابو جہل سے۔ اور دین ابو جہل کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے علاوہ جو کچھ ہے وہ دین ابو جہل ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اصلاح کی جائے، قرآن اور احادیث اور سلف صالحین کے اقوال سے، تو انشاءاللہ ہم بھی اپنی اصلاح کر لیں گے۔ لیکن جس پائے کے سلف صالحین کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس پائے کے سلف صالحین ہو نا، ورنہ ایک صدی 2 صدی پہلے کے سلف صالحین کو آپ لے آؤ اور ان کے اقوال کے ذریعے سے منوانے کی کوشش کرو تو پھر یہ غلط بات ہوگی۔ تو الگ کر دیا گیا۔ طاغوت کے بارے میں میرے نزدیک درست قول یہ ہے، امام جریر طبری کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے خلاف سرکشی کرے اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے
کے علاوہ پوجا جا رہا ہو اور اس کی پوجا یا تو اس کی زبردستی اور قہر کی وجہ سے کی جاتی ہو جو کہ اس کے پوجنے والوں کے دلوں پر چھائی ہوتی ہیں، یا پوجنے والوں کی طرف سے اطاعت کے جذبے کے تحت اس کی پوجا کی جا رہی ہو، یا یہ معبود خواہ کوئی انسان ہو یا شیطان ہو یا بت ہو یا دنیا کی کوئی بھی چیز ہو۔ اچھا، سب کے بارے میں ہم نے سن لیا۔ ایک نام ہمارے سامنے آتا ہے کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں، وہ بھی ذرا ہم دیکھتے ہوئے چلیں کہ ان کا قول کیا ہے۔ تو قال شیخ الاسلام ابو العباس احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیہ والمطاع فی معصیت اللہ والمطاع فی اتباع غیر الہدى ودین الحق سواء کان مقبولا خبره المخالف لکتاب اللہ او مطاعا لامرہ المخالف لامر اللہ هو الطاغوت ولہذا سمی من تحوکم الیہ من حاکم بغیر کتاب اللہ طاغوت۔ فتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 28 اور صفحہ نمبر 200۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کی عبادت کی جا رہی ہو اور وہ اس پر راضی ہو، اب اس کی عبادت اس لیے کی جا رہی ہے، اس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ اس لیے کہ وہ اس سے راضی ہے، بلکہ راضی کیا ہے، وہ اس کا حکم دے رہا ہے کہ تم کو ایسا کرنا پڑے گا، وہ حکم دے رہا ہے کہ تمہیں ماننا پڑے گا۔ تو یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جس کی عبادت کی جا رہی ہو اور وہ اس پر راضی ہو وہ طاغوت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں جس کی بات مانی جا رہی ہو اور دین حق اور ہدایت کے راستے کی اتباع کی بجائے جس کی اتباع کی جا رہی ہو، دین حق کا راستہ جو ہدایت والا راستہ ہے، اس راستے کو چھوڑ کر کسی اور دین کی، کسی اور راستے کی پیروی اور اتباع کی جا رہی ہے، اس کو بھی کہا ہے کہ وہ طاغوت ہے۔ ایسا شخص طاغوت کے زمرے میں آتا ہے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں۔ اسی لیے اس شخص کو بھی طاغوت کہا جاتا ہے جس کے پاس کوئی فیصلہ کروانے کے لیے آئے اور اس کا معمول یہ ہو کہ وہ کتاب اللہ کے بغیر ہی فیصلہ کر دے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کے پاس کوئی فیصلہ کروانے کے لیے آئے اور اس کا معمول یہ ہو کہ وہ کتاب اللہ کے بغیر ہی فیصلہ کر دے۔ اب جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ کتاب اللہ کے مطابق، کتاب اللہ کے کو لے کر وہ فیصلے ہو رہے ہیں یا کتاب اللہ کو چھوڑ کر؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ اب ایک بات کیونکہ ضمناً ابھی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آ گیا تھا تو ان کا قول بھی ایک اور ذکر کر دوں آپ کے سامنے کہ قال شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ الطاغوت عام فی کل ما عبد من دون اللہ ورضی بالعبادۃ من معبود او متبوع او مطاع فی غیر طاعت اللہ ورسولہ فهو الطاغوت۔ مجموعۃ التوحید صفحہ نمبر 9 کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طاغوت ایک عام لفظ ہے، ہر وہ چیز یا ذات جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہو، اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جاتی ہو، ہر وہ چیز یا ہر وہ ذات اس سے مراد ہے، اور وہ اس عبادت پر خوش بھی ہو، خواہ وہ معبود یعنی جس کی عبادت کی جاتی ہو، یا متبوع یعنی جس کی اتباع کی جاتی ہو، اور مطاع یعنی اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جس کی عبادت کی جاتی ہو وہ طاغوت کے زمرے میں آتا ہے۔ اب یہ بتائیے آپ کہ یہاں تک میں نے آپ کے سامنے جو اقوال ذکر کیے، کل انشاءاللہ میں امام ابن تیمیہ کے ساتھ ساتھ امام ابن قیم الجوزی کا بھی نام آتا ہے، ان کے سلسلے میں بھی میں اگلے درس میں انشاءاللہ یہ رکھوں گا کہ انہوں نے طاغوت کے سلسلے میں کیا کہا ہے۔ تو آپ نے طاغوت کے سلسلے میں ان ائمہ کرام کی جو آراء سنی، جو ان کی رائے ہیں، جو ان کے اقوال ہیں، ایک کا بھی قول کسی دوسرے کے قول سے الگ جاتا ہوا لگا؟
ایک کی بھی بات کسی دوسرے کی بات سے الگ ہوتی ہوئی سمجھ میں آئی؟ نہیں. حضرت عمر کا قول لے لو آپ, حضرت جابر بن عبداللہ کا لے لو آپ, اور مجاہد کا قول لے لو آپ, امام مالک کا لے لو آپ, اور اسی طریقے سے امام ابن جریر طبری کا لے لو آپ, شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کا لے لو آپ, شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا لے لو آپ. جس کا بھی قول اگر آپ لو گے سلف صالحین میں, یہ صدی 2 صدی پہلے کی, میں بار بار ذکر کر رہا ہوں, یہ لفظ مجھے اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک مولانا محترم نے کہا تھا کہ یہ جو طاغوت کی تشریح جو آپ لوگ کرتے ہو, یہ صدی 2 صدی پہلے کے علماء کو چھوڑ کر ذرا پیچھے جا کر سلف صالحین کے حوالے سے کرو اور طاغوت کو ان سے سمجھنے کی کوشش کرو. تو ہم نے طاغوت کو انہی سے سمجھا ہے, اور اتنے اقوال جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں ان میں آپ یہ بتاؤ کہ ان میں سے کسی ایک کا بھی قول ایک دوسرے کے قول سے ٹکرا رہا ہو تو ایسا نہیں. سب کا جو قول ہے اس کا ایک نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہو وہ طاغوت ہے. اور عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو ہم سامنے رکھتے ہیں, تو اس نے کسی چیز کو حلال کیا تو ہم نے اس کو مان لیا, اور اس کی کسی چیز کو حرام کیا تو ہم نے اس کو مان لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی تو طاغوت ہے. اب آدمی یہاں پہ یہ نہ کہے کہ یہ نظام جمہوریت میں جو یہ حلال کرتے ہیں ہم ان کو حلال نہیں مانتے, جو اس کو حرام کرتے ہیں ہم اس کو حرام نہیں مانتے. تو اگر آپ ایک مرتبہ آپ کی روزمرہ کی زندگی میں نظر ڈال کر کے دیکھ لو آپ, اور مجموعی طور پر پوری طرح سے جمہوریت کے خاکے کو دیکھ لو آپ, تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا, دل آپ کا فیصلہ کرے گا کہ نہیں یہی طاغوت ہے, یہی طاغوت ہے آج کے زمانے میں بڑا طاغوت. اور اس کے ہمنوا وہ احبار اور رہبان ہیں جنہوں نے اس کو جائز قرار دے دیا ہے, وہ بھی طاغوت ہیں. کیوں؟ کہ وہ اس کی ہمنوائی میں لگے ہوئے ہیں, وہ جائز کر رہے ہیں اور عوام اس کو جائز سمجھ رہی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے. کیوں؟ اسی لیے توفیق دے کہ ایمان باللہ کفر بالطاغوت کے بغیر مکمل نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ رب العالمین نے پہلے ہی بیان فرما دیا کہ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ, کہ جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ رب العالمین پر ایمان لے آیا. اب اس کو لے کر کے آدمی کہے گا کہ یہ طاغوت کا انکار تو بہت بعد کی چیز ہے, ایمان باللہ پہلے ضروری ہے. تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کی ایک بات اور یاد آ گئی, اس کو میں ذکر کر دوں کہ انہوں نے ذکر کیا مجموعۃ توحید کے اندر کہ علم ان اول ما فرض اللہ علی ابن آدم الکفر بالطاغوت والایمان باللہ. بالکل ان کا جو قول ہے, ان کی جو بات ہے, لفظ با لفظ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ جان لو کہ اللہ رب العالمین نے ابن آدم پر یہ فرض کیا ہے. ابن آدم پر اللہ رب العالمین نے یہ فرض کیا ہے کیا کہ وہ پہلے طاغوت کا انکار کرے, کفر بالطاغوت والایمان باللہ. اور دلیل میں انہوں نے اسی آیت کو لایا ہے کہ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ. تو مولانا محترم آپ آج کے زمانے کے ہو, آپ یہ کہہ رہے ہو کہ کفر بالطاغوت بعد کی چیز ہے اور ایمان باللہ پہلے کی چیز ہے. تو اب ہم شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کی بات کو مانیں یا آپ کی بات کو مانیں؟ اب جو سامعین ہیں وہ سمجھدار ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اللہ رب العالمین کا جو فرمان ہے اس میں یہی بات مذکور ہے کہ آپ کو کفر بالطاغوت کرنا ہے, طاغوت کا آپ کو انکار کرنا ہے. اگر آپ نے طاغوت کا انکار نہیں کیا تو آپ کا ایمان کوئی معنی نہیں رکھتا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ جو طاغوت کے سلسلے میں ہم ائمہ کرام کے حوالے سے, احادیث کے حوالے سے, قرآن کے حوالے سے جو رکھ رہے ہیں سامنے بات کو, ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کو سن رہے ہیں ان کو اپنے عمل میں لائیں اور کفر بالطاغوت پہلے کریں پھر ایمان باللہ. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ
وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین.